السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ ہے، میں نیورولوجسٹ ہوں اور پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج حاضر ہوں ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ہے کہ آکیوپیشنل تھراپسٹ کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ حتیٰ کہ ڈاکٹرز بھی یہ نہیں جانتے کہ آکیوپیشنل تھراپی کس چیز کا نام ہے۔ آکیوپیشنل تھراپی فزیکل تھراپی کی طرح ایک ٹائپ آف ریہیبلیٹیشن ہے جو کہ عموماً ان لوگوں کو کی جاتی ہے جن کو کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی سرجری کی وجہ سے ایسی کمیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے نارمل جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنے بٹن بند کرنا، جیسے کہ اپنے جو ہے نا شیو کرنا یا داڑھی بنانا، جیسے کہ کھانا کھانا، جیسے کہ اینک لگانا، جیسے کہ دیگر کام جیسے کہ واش روم جانا، یہ ساری چیزیں کرنے میں ان کو دقت پیش آ رہی ہوتی ہے یا وہ بالکل وہ کرنے سے قاصر ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو آکوپیشنل تھراپسٹ جیسے کہ نام سجیسٹ کرتا ہے، آکوپیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کام یا کوئی مصروفیت، اور وہ لوگ اس چیز میں آپ کو دوبارہ سے ٹرین کرتے ہیں، یا اگر خدا نخواستہ ایسے کوئی بچے ہیں جن کو پیدائشی طور پہ کوئی کمزوریاں ہیں، ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہیں، تو وہ ان کو ٹرین کرتے ہیں پہلی دفعہ کہ وہ یہ سارے کام کر سکیں تاکہ وہ اپنے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں، خود مختار ہو جائیں، اور باقی لوگوں کی معذوری یا باقی لوگوں کی محتاجگی ان لوگوں کے اوپر سے ختم ہو جائے، وہ چاہے کسی بیماری کے بعد ہو یا بچپن کے اندر ہو۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ ہم ایک ریسورس پور سیٹنگ میں ہیں، یعنی کہ ہمارے میڈیکل کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی جو کہ لوگوں نے اپنی جیب سے پے کرنے ہوتے ہیں، سرکاری طور پہ جو سروسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کی کیپیسٹی ہے پے کرنے کی وہ کم ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو آکوپیشنل تھراپی تک رسائی نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنے جو پیسے ہیں یا جو کچھ بھی ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان چیزوں پہ سپینڈ کرتے ہیں جو نہایت ضروری ہوتی ہیں یا جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے، جیسے کہ کوئی آپریشن یا کوئی ضروری شوگر بلڈ پریشر کی دوائیں، یا پھر مے بی ایون میں یہ کہوں کہ اگر کوئی چل نہیں سکتا فالج کے بعد تو فزیو تھراپی کو وہ زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں بنسبت آکوپیشنل تھراپی کے۔ فرق یہی ہے کہ جیسے اگر کوئی بندہ چل نہیں پا رہا تو وہ باتھ روم بھی نہیں جا پا رہا ہے، وہ پیشاب پخانے کے لیے بستر میں ہی اس کو جو ہے نا معذوری ہو رہی ہے، تو وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ پہلے ہم اس قابل کرنے مریض کو کہ وہ چل سکے، باتھ روم جا سکے، اور باقی چیزیں بعد میں آتی رہیں گی کہ وہ بٹن بند کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس میں یہ بھی پھر چیز ہمارے کلچر میں ہے کہ الحمدللہ کیونکہ ہمارا فیملی سٹرکچر، فیملی سیٹ اپ ابھی تک برقرار ہے، تو ہمارے ہاں کوئی بھی بیمار ہو جائے تو الحمدللہ بے شمار لوگ ان کی مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہوں، ان کے بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، ان کی وائف ہوں یا ان کے ہسبینڈ ہوں، یا پھر دیگر رشتہ دار بھی مدد کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو آکوپیشنل تھراپی کی ضرورت ان سوسائٹیز میں بے شمار رہتی ہے جہاں پہ اس طرح کی سپورٹ سسٹم اویلیبل نہیں ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی مریض کو وہ اس قابل کر دیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اکیلے رہنے کے قابل ہو جائے۔ اور ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کے پاس جو فنڈز ہیں وہ بھی ہم لوگوں سے زیادہ ہیں، جو سسٹمز ہیں وہ زیادہ ویل ڈیولپڈ ہیں، تو ان کے ہاں اس طرح کے تھراپسٹ کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے۔ لیکن پاکستان میں بھی اگر آپ بڑے سینٹرز میں جائیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ آغا خان ہاسپٹل ہو گیا کراچی میں، یا شفا ہاسپٹل ہو گیا اسلام آباد میں، اور لاہور میں بھی بڑے ایسے سینٹرز پہ، تو وہاں پہ آپ کو آکوپیشنل تھراپسٹ مل جائیں گے، ان سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور وہ مختلف چیزوں میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کے پیشنٹ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ لائف کی طرف واپس لے کے آنے میں۔ دیگر کام جو آکوپیشنل تھراپسٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی کو بیلنس کا پرابلم ہے تو وہ چلنے میں ان کو جیسے کہ سٹک وغیرہ یا مناسب جو کہ واکر وغیرہ کا استعمال ہے وہ سکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی نظر میں کمزوری ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ چیزوں کو صحیح سے پکڑ سکیں۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں لرزہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ موروثی راشے کے مریضوں میں، ان کو وہ ایسے چمچ یا ایسے انسٹرومنٹس جیسے وہ اسسٹیو ڈیوائسز کہتے ہیں وہ بنا کے دے سکتے ہیں، جس سے وہ
لرزے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کھلا پلا سکیں، ایسے گلاسز جس میں کہ اگر لرزہ ہے مریض کے ہاتھ میں تو پانی یا کوئی بھی ڈرنک سپل آؤٹ نہیں کرے گی، بہہ نہیں جائے گی، ان کے کپڑوں کو گندا نہیں کرے گی۔ تو آکوپیشنل تھراپسٹ کی جو کام ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور وہ بہت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں آپ کے مریض کو ایک انڈیپینڈنٹ لائف سٹائل کی طرف لے کے جانے میں۔ چند بیماریاں جن کے اندر آکوپیشنل تھراپسٹ کی ضرورت رہتی ہے وہ فار ایگزامپل سی پی بچوں میں، سیریبرل پالسی والے بچوں میں، اس کے علاوہ جن لوگوں کو فالج ہوا ہو ان میں بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے کہ ایک سائڈ پیرالائز ہو چکی ہوتی ہے، ہاتھ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا داہنا ہاتھ ہو، جس سے پہلے وہ لکھتے اپنا کام کرتے تھے تو اب وہ ان کو بائیں ہاتھ سے وہ سارے کام کرنا ٹرین کرتے ہیں آکوپیشنل تھراپسٹ۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو برین ٹیومر ہوا ہو یا برین ٹیومر کے لیے سرجری ہوئی ہو یا دیگر سرجریز یا شدید بیماری ہوئی ہو جس کی وجہ سے مریض بہت کمزور اور لاغر ہو چکا ہو اور وہ بہت ساری چیزوں میں اب کمزوری محسوس کر رہا ہو، تو آکوپیشنل تھراپسٹ ان ساری چیزوں کے اندر بھی مریض کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو ٹوائلٹ یوز کرنے کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے، وہ چاہے جو انڈین ڈبلیو سی ٹائپ ہے یا ویسٹرن ڈبلیو سی ٹائپ ہے، تو وہ اس میں بیٹھنے میں، اٹھنے میں یا ان کی سیٹنگ کو کمفرٹیبل کرنے میں کہ تاکہ اگر ان کا بیلنس کا مسئلہ ہے تو وہ گر نہ جائیں، ہو سکتا ہے وہ سائڈ پہ کوئی ہینڈلز لگا دیں، یا اگر مثال کے طور پہ کسی کو انڈین ڈبلیو سی سے یا دوسرے ڈبلیو سی سے اٹھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ ہینڈل بارز لگا دیں واش روم کے اندر تاکہ وہ اس کے سہارے سے اٹھ بیٹھ سکیں۔ اگر کسی کی نظر کا مسئلہ ہے اور گھر میں چلنے پھرنے میں ان کو چیزوں سے ٹکرانے کا پرابلم ہے تو وہ گھر کا معائنہ کر سکتے ہیں، آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن جگہوں کو کس طرح ہونا چاہیے، کہاں پہ کارپیٹ یا رگ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا اگر کہیں پہ گھر کے اندر ریلنگز وغیرہ لگانے کی ضرورت ہے کہ مریض اس کو پکڑ پکڑ کے واش روم تک یا کچن تک یا کھانے کے کمرے تک جانا چاہے تو وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آکوپیشنل تھراپسٹ کے کام بے شمار ہیں اور وہ کافی یوزفل پارٹ ہیں ماڈرن میڈیسن کے سیٹ اپ کا۔ آکوپیشنل تھراپسٹ ہاسپٹلز میں بھی کام کرتے ہیں، کلینکس میں بھی کام کرتے ہیں، ریہیب سینٹرز کے اندر بھی کام کرتے ہیں، اور ایک اور چیز جو کہ پاکستان یا سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ابھی تک اتنی زیادہ نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں نرسنگ ہومز۔ نرسنگ ہومز عموماً ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کہ ہاسپٹل کے بعد ابھی بھی کافی زیادہ معذور ہوتے ہیں، ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد، بیماری کے بعد، فالج کے بعد یا کوئی اور بیماری کے بعد، اور وہ گھر میں بہت زیادہ مدد چاہتے ہیں، اور وہاں پہ بھی فزیکل تھراپسٹ، ریہیب کے ڈاکٹرز، آکوپیشنل تھراپسٹ ان کی مدد کرتے ہیں، نرسنگ سٹاف ان کی مدد جیسے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، دوائیں کھانے پینے میں۔ پھر میں کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارے ہاں فیملی سٹرکچر ابھی تک برقرار ہے، اس کی وجہ سے اتنے ماشاءاللہ لوگ رہتے ہیں آپ کے ارد گرد کہ وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، اور وہ سارے کام جو نرسنگ ہوم میں ویسٹرن سوسائٹی میں لوگ کرتے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے گھر کے لوگ ہمارے لیے کر دیتے ہیں، اور اللہ ہمارے فیملی سٹرکچر کو ہمیشہ برقرار رکھے، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے بنسبت کہ آپ ایک جو ہے نا ایسی جگہ پہ ہوں جہاں آپ کسی کو نہیں جانتے، اور نہ آپ کا بیٹا، نہ بیٹی، نہ بہو، نہ بیوی، کوئی بھی نہ ہو، اور آپ اکیلے وہاں پہ پڑے ہوئے ہوں اور زندگی اپنی گزار رہے ہوں وہاں پہ۔ تو آکوپیشنل تھراپسٹ بننے کے لیے کافی زیادہ پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے اور کافی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، اور پاکستان میں میرے خیال میں اتنے زیادہ آکوپیشنل تھراپی کے سکولز ہیں بھی نہیں، اور کچھ آکوپیشنل تھراپسٹ ساری قسم کے کام جو میں نے بتایا آپ کو وہ کرتے ہیں۔ کچھ آکوپیشنل تھراپسٹ سب اسپیشلائز کر سکتے ہیں کہ وہ صرف ہینڈ موومنٹس میں اسپیشلائز کریں، یا وہ صرف ایسے لوگوں سے کام کرنے میں اسپیشلائز کریں جن کی نظر کا مسئلہ ہے، یا وہ صرف بچوں سے ٹریٹمنٹ میں اسپیشلائز کریں، یا سی پی بچوں میں خاص ان کی مہارت ہو، یا فالج کے اندر ان کی خاص مہارت ہو، اور دیگر ایسی سب اسپیشلٹیز ہو سکتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ٹاک سے کچھ لوگوں کا جو آکوپیشنل تھراپی کے متعلق انفارمیشن تلاش کر رہے تھے ان کو اس سے مدد ملے گی اور اس سے ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔